حسین دلاؤں اس پہ صبا کو بھیج کے روزے پہ کر رہا ہوں دعا کریں قبول الہی میرا سلام کریں قبول الہی میرا سلام حسین فداؤں اس پہ جو کربلا کی زمین پر ہوا تھا ان کا عروج تو پھر کے دیکھتے کہ قبر کا مقام تو پھر کے دیکھتے کہ قبر کا مقام حسین فداؤں اس پہ سنا نہ ہے کسی سنگ دل نے لاکھ کہا رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام رسول کا ہوں نواسا ہے میرا نام حسین فداؤں اس پہ نہ پوچھو وقت وہ کیسا تھا جب مدینے سے چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام چلے ہر ایک کا لیتے ہوئے سلام حسین فداؤں اس پہ میں اپنے دل کو بہت پاک و صاف رکھتا ہوں کہ شاید اس میں کسی دن کرے قیام کہ شاید اس میں کسی دن کرے قیام حسین فداؤں اس پہ یہ خوب درد ملا ہے زبان و دل کے لیے کہ روز و شب ہے حسین اور صبح و شام کہ روز و شب ہے حسین اور صبح و شام حسین فداؤں اس پہ کوئی جو پوچھا کہ نام آپ کا تو فرمایا شکست دل وطن آوارہ تشنکام شکست دل وطن آوارہ تشنکام حسین فداؤں اس پہ یہ جانتا ہوں بجھے گی جب لگی دل کی جب اپنے ہاتھ سے کوثر کا دیں گے جام جب اپنے ہاتھ سے کوثر کا دیں گے جام حسین فداؤں اس پر سلامی ہے جس کا نام حسین میرا معین میرا آقا میرا امام میرا معین میرا آقا میرا امام
چھوٹ کے آئی ہے زینب، صدمے دل پر اٹھائی ہے زینب، خبر شے کی بنائی ہے زینب، کچھ یتیموں کو لا، کچھ یتیموں کو لا تم سے ملنے یہاں میں آئی ہوں اور لٹے قافلے کو لائی ہوں، بھائی کیا کیا ستم اٹھائی ہوں، شام تک لگے سر گئی زینب، کیوں نہ پہلے کیوں نہ پہلے ٹکڑے صدموں سے جگر بھائی ہو گیا ہے سفید سر بھائی، جھک گئی ہے میری کمر بھائی، وعدہ پورا میں کر کے آئی ہوں، پشت پردہ سے ساتھ لائی تھی، محنتوں سے یہ گھر بسائی تھی، میں نے دولت یہ ماں سے پائی تھی، ہو گئی دفن جو کمائی تھی، اب وہ کیوں کر میری بسر بھائی، ہائے کس منہ سے جا، ہائے کس منہ سے جا، ہائے کس منہ سے جا اب نہ اٹھ کر یہاں سے جاؤں گی، خبر بالوں سے اپنے جھاڑوں گی، پھول ہر صبح میں چڑھاؤں گی، شمع راتوں کو میں جلاؤں گی، یوں ہی ہو جائے گی بسر بھائی، کیا کرے جی کے نام، کیا کرے جی کے نام کیوں نہ دربار ہی میں موت آئی، پیش حاکم گئی یہ دکھ پائی، غصہ آیا تھا پی گئی بھائی، جو ہوئے ظلم سے گئی زینب، سب کے رونے کو رہے، سب کے رونے کو رہے
تھا زخمی تھی دھوپ کی شدت اور نمازی پہ پیاس کی شدت، سر اٹھانے کی بھی نہ دی مہلت، دفن اس جا ہے نامور بھائی، دے دیا رایا، دے دیا رایا میں سر بھائی، عرض زینب کی ہے شہر والا، پائی تھی کچھ جگہ مجھے کو عطا، موقع مل جائے دفن ہونے کا، پھر نہ قدموں سے میں رہوں گی جدا، روح مشکور ہوگی زینب کی، خبر روشن رہے، خبر روشن رہے، خبر روشن رہے گی زینب کی۔ آپ حضرات ایک مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے سید اشرف علی نقوی، سیدہ صدیقہ خاتون نقوی، سید علی اطہر نقوی اور سیدہ حسنیہ خاتون نقوی مرحومین کی روح کو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور ایک اور سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما کے سید قیصر حسین ابن سید حیدر حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ فاتحہ۔ اعلان بھی سماعت فرما لیں کہ آپ حضرات کی خوش قسمتی سے مولانا کی 2 فلائٹ چھوٹ گئی ہے، اس لیے آئندہ جشن جو ہوگا انشاءاللہ 9 ربیع الاول کو وہ ہمارے خطیب اہل بیت جناب مولانا جاوید عابدی صاحب اس کو خطاب فرمائیں گے۔ 9 ربیع الاول کو نہیں، 9 ربیع الاول کا جشن ہوگا انشاءاللہ وہ آپ خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات انشاءاللہ بدھ کو وہ جشن رات میں ہوگا، آپ لوگ خود بھی آئیں اور سب کو اس میں لانے کی کوشش کریں۔ صلوات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون، الحمد للہ کما ہوا اہلہ، الحمد للہ علی کل حال، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین المخاطب بطاہ ویاسین، وشفیع المذنبین وسید المرسلین، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین،
سیما صاحب رحمت المحمدیہ ولایت العلویہ عصمت الفاطمیہ خلق الحسنیہ شجاعت الحسینیہ صبر السجادیہ معاطر الباقریہ صدق الجعفریہ قزم الموصلیہ رضاعت الرضویہ جود التقویہ علم النقویہ حیبت العسکریہ وغیبت الالہیہ بالقاسم محمد واللعنۃ اللہ علی اعدائہم وعلی اعداء علمائہم وعلی اعداء احبائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. عزیزان محترم اور دوستداران عزیز اور خواہران محترم، ایام عزا کے سلسلے کی یہ آخری مجلس ہے جسے میں آپ کی خدمت میں تھوڑی دیر خطاب کروں گا، اور کوئی آپ کے سامنے کسی مسئلے کو بھی عرض نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ تابوت کی مجلس ہے، اس کا ایک خاص انداز اور ایک خاص تاثر ہوتا ہے، اور جشن میں بھی آپ اسی طریقے سے آئیں جس طریقے سے آپ مجلسوں میں تشریف لائے تھے، اب تک لا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ چونکہ یہ پہلا سال تھا مسلسل مجالس کا، جن لوگوں نے بھی خلوص سے اس میں حصہ لیا ہے اور ہماری روح کی تشنگی کا سامان کیا ہے، پروردگار ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور شروع سے لے کے آخر تک جب سے یہ معصوم قائم ہوا اور اب تک جتنے لوگ اس میں شامل ہیں، اس کے قائم کرنے میں کسی طریقے سے بھی اس کی مدد کرنے، پروردگار ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور معصوم کے طریقے سے بھی ان کو جیسے معصوم کی قدر کرتے ہیں مجھے نہ شامل کیجیے گا، اسی طریقے سے ان کو علماء اور اپنے ہدایت کرنے والوں کی قدر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہماری خدا کرے عادت ایسی پڑ جائے کہ ہم سال بھر روزانہ مجالس کرتے رہیں. جس دن آدمی یہ کہہ دے کہ ہمارا مجلس سے جی بھر گیا، اس دن سمجھیے کہ اس کے ایمان میں نقص پیدا ہو رہا ہے. میں کچھ دن پہلے فتویٰ پڑھ رہا تھا، آغائے بہجت جو اس وقت کے یعنی مراجع کرام بھی جن کا احترام کرتے ہیں اور جن کے لیے یہ مشہور ہے کہ قم میں تقریباً سب سے مقدس عالم ہیں، اور امام زمان علیہ السلام سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، سب مشہور ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو جاتا ہے زیارت کے لیے سوچتا ہے کہ ایک مرتبہ آغائے بہجت کی بھی زیارت کر لو. اتنے مقدس ہمارے مراجع کرام میں اس وقت یعنی سب سے زیادہ قم میں مقدس مانے جاتے ہیں. ان کے فتوے کی کتاب پڑھ رہا تھا اور اس پہ غور کر رہا تھا، میرے پاس ہے فتاوی کی کتاب. اس میں ایک بڑا حسین مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی قوم اتنی ذہین نہیں ہو سکتی جتنی ہماری شیعہ قوم ذہین ہے، ناقل مند ہو سکتی، اور عقل تو سب کو آ سکتی ہے، نور عقل کسی کو نہیں مل سکتا. تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ علی ولی اللہ کہنا کیسا ہے، چونکہ یہ واجب نہیں یا جزء اذان نہیں ہے. تو بڑی عمدہ بات انہوں نے کس سے معلوم ہے کہ عالم بعمل ہونا اور ہے، عالم روحانی ہونا اور ہے، اور عالم ربانی ہونا اور ہے. یہ ہماری کیا منزلیں ہیں کہ ہوتا ہے عالم دین ایک بعمل ایک عالم روحانی. یہ فتوی ایسے معنی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ عالم ربانی بول رہا ہے. میں آپ کو اس سے پہلے ہندوستان کے عالم کا پہلے بتا دوں کہ عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو اندر تک دیکھ لیتا ہے کہ آدمی کے دل میں کیا ہے، یعنی علم غیب نہیں ہوتا لیکن ہو سکے. ایک مرتبہ اس لیے کہ عزاداری کی مخالفت کوئی نئی نہیں ہے، کوئی کیا نئی کوئی بات ہے، ہمیشہ ہوتی رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. یہ بھی یاد رکھیے گا ضرور تک، یہ نہ سمجھیے کہ وہ ختم ہو جائے گا. حق ہے تو بات نہیں، تو شیطان رہے گا اس کے ڈنڈے بھی رہیں گے. تو ایسے لوگ تھے. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ واجد علی شاہ کے زمانے میں ہمارے ایک بہت جید عالم تھے آیت اللہ محسن صاحب، جو واجد علی شاہ کے ساتھ جب وہ قید کیا ان کو انگریزوں نے، تو وہاں پر گئے تھے. تو وہ امام باڑہ وغیرہ بنا رہے تھے. تو اس میں نبی ربیع الاول کو انہوں نے فتویٰ پوچھنے والا، اس وقت کی بات کروں جو واجد علی شاہ کا دور، اس وقت اودھ کا دور. تو ان سے ایک فتویٰ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ اسلام میں مجسمہ اسٹیچو بنانا کیسا ہے. کچھ لوگوں نے آ کے پوچھا، وہ اپنا عبادت کرتے تھے مولانا مفتی صاحب. تو
بہت جدید، وہ بھی عالم ربانی تھے، کہ اسلام میں مجسمہ بنانا کیسا ہے انہیں کیا پتا. اسلام میں بس جلدی بہت مختصر، اسلام میں مجسمے کی اتنی ممانعت ہے کہ سنی اور شیعہ دونوں کے اندر فوٹو کی اجازت، جو تصویر کھینچی جاتی ہے، یہ بھی بڑی مشکل سے ہے. اس کا کوئی واضح جواز نہیں، یاد رکھیے گا. چاہے جائے کہ جواز پتھر کا بنایا جائے وہ تو الگ ہے کہ آپ کپڑے کا بنا لیں اور اس کے بعد وہ بنا لیں، تو وہ ایک الگ ہے، وہ تو بالکل ہی جس کا سایہ پڑتا ہے منع ہے. فوٹو تک منع ہے جس کی کوئی وہ نہیں. اسی لیے ایران میں اس وقت مجبوراً فوٹو ہے، آہستہ آہستہ وہ لوگ بھی فوٹو کو رواج ختم کر رہے ہیں. تو کیا عمدہ فتویٰ لکھا، دیکھیے اسے کیا ڈالے. اس لیے کہ فتویٰ، اسی لیے لوگ سمجھتے ہیں لفظوں کا کھیل فتویٰ نہیں. فتویٰ دیا جاتا ہے روح کی پرورش کے لیے. دیکھیے اگر یوں اگر لکھا جائے بالکل اسلام میں کسی طریقے سے مجسمہ بنانے کے کوئی وہ نہیں. کیا عمدہ بات ہے. چونکہ وہی لوگ تھے جیسے آج کل ہیں مخالفین اعزاز جو ہوتے ہیں، وہ نئے نئی باتیں لاتے ہیں. بس ایک فتوے کے پڑھی سے مانو عالم ربانی کسے کہتے ہیں. آپ نے لکھا اگر برباد کرنے کی نیت سے بنایا جائے تو بالکل جائز. اس لیے کہ سازش یہ تھی کہ نبی ربیع الاول کو جو پتلا بنتا ہے وہ فتویٰ لے کے اسے استعمال کیا جائے. تو اسے دیکھا آپ نے نیت کو پڑھ لیا، جو منصوبوں کو ناکام کرتے اسے عالم کہتے. اسی لیے ایک مرتبہ ہمارے آغا کاشف الغیب جن کی وہ کتاب آپ کے سامنے رکھی اس میں واقعہ غالباً موجود بھی ہے. ان کے سوال بہت جید عالم تھے جن کے بڑے شاگرد عالم کاشف الغیب بہت تھے. ان سے پوچھا گیا ایک بار، یا لوگوں نے کہا، یہاں کے کچھ امریکنز تھے جو حکومت کے آدمی تھے، یعنی پورے، انہوں نے کہا کہ آپ کے ملکوں کے دیکھیے کہ ہمارا عالم دنیا کی سیاست پہ نظر رکھتا ہے اور عالم دین کے لیے ایک نماز شب پڑھنا آسان ہے، رات بھر عبادتیں کرنا آسان ہے، لیکن دنیا کی سیاست کو سمجھ کر اس کے اندر بیدار مغزی کے ساتھ اتر کر لوگوں کے منصوبوں کو ناکام کرانا سب سے بڑی عبادت آسان نہیں ہوتی ہے. میں نے کل حسینی میں پڑھا تھا، پرسوں حسینی میں نے پڑھا تھا، اس میں ایسا ہوتا ہے کہ اکثر جن سے بات کرنے کا دل نہ چاہے ان کو دل سے گلے لگانا پڑتا ہے. معمولی بات، جن سے بات کرنے کا دل نہ چاہے ان کو دل سے گلے، خالی گلے نہیں، اپنے دل کو صاف کر کے دل سے گلے، تب جا کے آدمی سیاست الہیہ کی منزل میں اترتا ہے. عالم دین سب کو اپنی اولاد اور سب کو بھائی سمجھ کے آسان نہیں ہوتا ہے. چلے توجہ فرمائیے آپ تو دوسرا ان سے یہ کہا گیا کہ دیکھیے ایک اور صلوات بھیجیں محمد علیہ محمد. کون کرے گا عالم کو سے کہتا کہ آپ اب جس منزل آپ جلدی جلدی لے کے آؤ نا کہ آپ کہہ لیں کہ ایک اور صلوات بھیجنا محمد علیہ محمد. تو آپ غور کریں کس طریقے سے فتوے کا جواب لکھا ہے. تو ان سے کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی اس وقت کمیونسٹ کا بہت زور تھا، رشیا کا بہت زور چل رہا تھا. جب رشیا، اس لیے کہ آپ آزاداری کریں، لیکن آزاداری ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اپنے علماء سے کٹ کر رہ جائیں گے تو مقصد حسین کو کھو دیں گے. اپنے رہبروں سے کٹ کے رہ جائیں گے، جا کے مسجد میں پھر آپ کو لوگ استعمال کر لیں گے. دولت پرست آپ کو استعمال کر لیں گے. آپ کو دولت پرست، دولت مند نہیں، اسلام میں دولت مند ہونا اچھی چیز ہے، دولت خود کمائیے، دولت کی پرستش نہ کیجیے. کہنے کے ساتھ کہ دنیا دار میں آپ کو استعمال کر لیں گے اگر آپ نے اپنے علماء کا ساتھ چھوڑ دیا تو. ان سے یہ کہا کہ ہمارا آپ کا تو بہت مشترک رشتہ ہے. کاشف الغیب سے کہا، وہ پورے کچھ کرسچنس لوگ تھے بڑے بڑے، انہوں نے کہا کہ ہمارا آپ کا تو مشترک کامن ہے. آپ بھی مذہب کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی مذہب کا انکار تو نہیں کرتے کسی طرح، عبادت وغیرہ، لیکن کمیونسٹ تو بالکل ہی خدا کا انکار کرتے، یہ نہیں مانتے. تو ہم لوگ دونوں مل کے کمیونسٹوں کا مسلم ممالک میں مقابلہ کریں جو رشیا کی طاقت بڑھ رہی ہے. دیکھیے جواب دیکھیے، اسی کتاب کے سامنے رکھی ان کے سوال میں کی الماری پہ آپ پڑھ لیجیے. میں ملی سے پہلے سے وقت برباد پڑھ رہا تھا، تو یہ واقعہ نظر سے گزرا 1 مہینہ پہلے. تو آپ نے یہ کہا کہ روس اس لیے مسلم ممالک کے اندر اپنے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ آپ بھی اپنی بالادستی وہاں پر چاہتے ہیں. آپ ہٹ جائیے اور خود بخود ہٹ جائے گا، ہمیں کوئی لڑنے کی کسی سے ضرورت نہیں. اور جو فرمایا آپ نے اسے کہتے ہیں علماء. سمجھتے لوگ علماء بیوقوف نہیں ہوتے. آپ بیوقوف لڑکے کو عالم بنانے کے لیے بھیجتے ہیں. بیوقوفی وہ تو خدا کا فیض ہے کہ اسے عقل مند بنا دیتا ہے. تو یہ فتویٰ دے کہ آ رہا ہے پہلے چونکہ زندہ فتویٰ ہے تو ان کی بات ہے جو علماء دنیا سے جا چکے، اللہ پر رحمت کرے. ٹھیک ہے. ان سے پوچھا گیا کہ علی ولی اللہ جو ہے یہ کیا ہے اگر میں جد سے علی ولی اللہ جز ہے کہ نہیں ہے. تو آپ نے کیا عمدہ بات لکھی. جز تو بہرحال نہیں. میں نے کہا کہ میں کوئی حیدرآبادیوں کو یا پنجابی کو یا نعرہ لگانے والے کو خوش کرنے کے لیے تو کوئی شریعت تو نہیں بدل سکتا. اس لیے کہ حدیث میں یہ ہے کہ جو بھی آدمی بندوں کو خود خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرے گا، اللہ انہی بندوں سے اسے ذلیل کرائے گا.
بندوں کو خوش کرنے کے لیے خدا کو ناراض کرے گا، اللہ ان بندوں سے دلیل کرائے گا یہ حدیث میں. اور جو آدمی اپنے اور اللہ کے معاملے درمیان معاملہ اچھا رکھے گا، اللہ بندوں کے معاملات خود ہی جو ہے وہ مینٹین اور ٹھیک کرتا رہے گا، یہ حدیث ہے. تو میں کیسے کہہ دوں آپ کے سامنے، کیا میں شریعت میں دخالت کر دوں اپنی طرف سے؟ نہیں، میں کیسے کروں جب اذان ایسی نقل ہو کے نہیں آئی معصومین سے جس میں جزو اذان ہو، تو میں کیسے کہہ دوں آپ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دوں؟ اور جہاں میں نے اذان میں جزو اذان کہا وہاں فوراً ہی کلمے کی ولایت کا انکار ہو جائے گا. لاجیکل غور کیجیے، اگر میں نے کہہ دیا جز، ٹھیک ہے کوئی تحقیق کر کے جز کا تو اس کا فتویٰ ہوگا، لیکن اگر نہیں ہے اور میں نے کہہ دیا ایک ایک لفظ، اگر نہیں ہے اذان میں جز اور میں نے اگر جز کہہ دیا تو پھر چونکہ کلمے میں علی ولی اللہ کہہ چکا ہوں اس کا فوراً انکار ہو جائے گا. اور کلمے کا علی ولی اللہ زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ وہ اصول دین ہے اور اذان جو ہے وہ فروع دین میں بھی واجب نہیں ہے. اس لیے کہ علی ولی اللہ کا ولایت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علی ولی اسے کہتے ہیں کہ جب اس کے ہاتھ میں بیعت کر لو تو پھر اس سے یہ نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی آپ نے یہ کیوں کہا. میں بہت پڑھ چکا ہوں اسے. پہلے کہہ سکتے ہیں جب مذہب نہیں بدلا تھا، کافر ہو کے موضع طلب کر سکتا ہے، مشرک ہو کے موضع طلب، لیکن جب اسلام قبول کر لیا، ولی مان لیا، تو ولی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اگر آپ جو کہیں گے کھڑے رہو تو میں سمجھوں گا وہ حکم خدا ہے، کہیں گے بیٹھ جاؤ تو وہ حکم خدا ہے. پھر آپ پلٹ کے یہ بھی نہیں پوچھ سکتے کیوں. بھائی مالک اشتر کا جو واقعہ پڑھتا ہوں کہ مالک اشتر سے پوچھا مولا نے تو مجھے کیسا ولی سمجھتے ہو؟ کہا ایک سو کے 2 ٹکڑے کرے گا، کہیں اس آدھا حصہ حرام ہے آدھا حلال، تو حرام والا پھینک دوں گا حلال والا لے لوں گا، اس لیے کہ آپ کو ولی مان چکا ہوں. تو جب ان کو ولی مان چکے ہو تو جو انہوں نے اعلان بتائی ہے اس کے مطابق سر جھکانا ہے. اپنی طرف سے دخل دو گے تو ولایت کا انکار ہوگا، اقرار نہیں ہوگا. ہم اپنی طرف سے نہیں داخل کر سکتے ہر بات. سب آپ کو خوش کرنے کے لیے کیا بات یہ کہہ رہے آپ ہم کو کیا دخل دیں؟ یعنی معصومین زیادہ بہتر معصوم، ہم تو نماز نہیں کہہ کہا چونکہ یہ سب معاملات کو ایسے کیسے ہو جائے گا. اچھا ڈرتے ہیں مولا کا نام، ڈرتے ہیں ارے صاحب ایسے میں کچھ دن تک رہا تو پھر تو مولا کا نام تو ختم ہو جائے گا. آپ مولا کا نام جو اتنا کچا کو سمجھتے ہیں، اور مجھ سے اگر کوئی کہے کہ مولا علی کا نام نکال دو، میں کلمے سے نکال دوں گا، میں نکال دوں گا، میں تیار ہوں یقین ماننی. جہاں جہاں سے میں کلمے سے کہوں کلمے سے نکال دوں گا، اپنے دل کے کلمے سے نہیں، سب چیزیں نکالنے کو تیار ہوں. بازار سے نکالو، ہر جگہ جہاں جہاں کوئی اگر مل کے ایگریمنٹ پہ دستخط کرے پورے دنیا کے مسلمان، میں اپنے سارے علماء سے کہوں گا سر جھکا کے علی کا نام ہر جگہ سے نکال لو. لیکن ایگریمنٹ کے نیچے یہ بھی لکھا جائے گا کہ اگر پھر وقت پڑے اسلام کے اوپر تو پھر علی کے در کے اوپر مت آنا. یہ ضرور لکھا جائے گا کہ سارے احکام سب قرآن اور توحید سب لے کے چلے جاؤ، نام نکالنے کو تیار. لیکن نیچے یہ بھی لکھا جائے گا وقت پڑے تو آنا مت، جب ہلاکت گھیرے تو پھر علی کے نام کے پاس آنا مت، یہ وعدہ کر لو. تب اس کے بعد آنے گا. اس لیے علی کے نام کے لیے کسی جگہ علی کا نام نہیں بڑھایا جاتا، اس چیز کی بقا کے لیے علی کا نام بڑھایا جاتا ہے. کلمے میں علی کا نام علی کی عظمت کے لیے نہیں ہے، رسالت و توحید کی عظمت کو قائم کرنے کے لیے علی کا نام اس نے رکھا ہے. علی اور امامت اس محور کا نام، اس پوائنٹ کا نام جس پر پورا اسلام گھوم رہا ہے. اور اگر وہ پوائنٹ ہٹ جائے تو پورا سرکل بگڑ جائے گا. یاد رکھیے بنا اللہ ہمارے ذریعے سے بات. اور اچھا دیکھ لیجیے جن لوگوں نے علی کو چھوڑا ان کا اسلام کیا ہے آپ کی نظر میں؟ تو ہے پوری دنیا کا اسلام. پوری دنیا کا اسلام ایسا ہے کہ اسے کوئی قبول کرے. یعنی آج کل مسلمان اور ٹیررسٹ دونوں مترادف ہو چکے ہیں، ہم مانی ہو گئے ہیں. لیکن ہمیں کسی میں ہمت نہیں. ہم تو کہتے ہیں تو کرو سیمینار. اب سیمینار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کرو ٹیررزم پہ سیمینار. ہم بھی آتے ہیں، ہمارے علماء بھی آتے ہیں، دنیا آئے، ہر مذہب کو ہم چیلنج کرتے ہیں. آئے کرو ٹیررزم کی ہسٹری پر کہ کس کے اوپر کسی میں ہمت تو آگے کرے. تو نہیں کوئی بات کرتا ہم سے، کسی میں ہے کوئی ہمیں بات کر لے. کہنا آسان ہے، چاہے پاگل کرے چاہے کوئی کہے، بات دوسری طرف جانے پائے. آگے بھیجے نے کیا خوبصورت فتویٰ لکھا. آگے بھیجے سے پوچھا کہ علی ولی اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ کیا اذان تو مکمل ہے؟ میرے پاس کتاب ہے، آپ لکھتے ہیں اگر تقیہ بھی نہیں ہے اور کوئی مجبوری بھی نہیں ہے، اس کے باوجود کوئی اگر علی ولی اللہ کو چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب کہ وہ اعمال کر رہا ہے. اذان تو اس کی مکمل ہو جائے گی لیکن اس کے ایمان میں نقص پیدا ہونا چاہیے. سب سے بڑی علی ہر آدمی ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو ترستا ہے. قوم میں جاتے ہیں اس سے ان کو چھوڑنے کے لیے. اس میں ایک آدمی بلا وجہ سارے مستحبات میں کیوں ترک کرے گا؟ تو اس کا مطلب یہ اس کا اذان تو مکمل ہو جائے گی، ایمان میں نقص پیدا ہوا ہے.
بس یہاں پر انہوں نے تو نہیں لکھا ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں محرم میں شادی کرنے سے کیا کوئی حرج تو نہیں شریعت کے اندر, محرم میں فلاں کرنے سے کیا ہے, تو وہ سب کر لیں, ان کا نکاح مکمل ہو جائے گا شریعت کے اعتبار سے, مگر ایمان ناقص ہوتا چلا جائے گا. شریعت کے اعتبار سے سب ٹھیک ہے, شریعت سے جائے گا. نکاح تو صحیح ہے, کبھی محرم کر لیجیے آپ, اس نے منع کس نے کیا. لیکن ایک بھی یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو آپ کو روکنا بھی شریعت ہے. اگر کوئی نہیں کرتا, ہمارے قبیلہ اول تک نہیں کرتے, کوئی بات نہیں, ہم 6 مہینہ نہیں کرتے, مولانا میں 6 مہینہ ہوتے ہیں, تو جس طریقے سے آپ کو کرنے کو آپ شریعت کر رہے ہیں, اس طریقے سے روکنا کہاں شریعت ہے. تو یہ شریعت بس نام کی شریعت ہے, وہی والی جماعت میں نہیں آئیں گے صاحب. اس کے بعد شریعت میں یہ غور کیجئے کہ یہ عزاداری ایشوز ہے آخر تک. فذکر ان الذکر تنفع للمؤمنین, اے رسول باتوں کو دہراتے رہو بار بار, اس لیے یہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اللہ اسے انشاءاللہ اس روزانہ کی مجالس کو تا قیامت انشاءاللہ قائم رکھے اور اس میں شریک ہونے والے ہمیں شمار کرائے. انشاءاللہ یہاں پر عزاداری کے رونقیں ہمیشہ باقی رکھے. اللہ ہمارے بچوں کو عزاداری کرنے والوں میں شمار کرے. اس لیے کہ غور فرمایا آپ نے لوگ, اس لیے عزاداری ہم نے نہیں قائم رکھی ہے, عزاداری نے ہم کو قائم رکھا ہے. عزاداری ہماری پہچان ہے. لیکن یہ چیز کو قرآن حدیث کے ذریعے آپ غور کیجئے کہ پاکستان کی پوری عزاداری کی ہسٹری پر میری نظر ہے, یقین مانے آپ, شروع سے جب سے پاکستان بنا ہے تب سے لے کے اب تک پوری تاریخ پر نظر ہے. آپ سب کو معلوم نہیں ہے کہ جو آدمی دنیا کے سیاسی حالات کو سمجھتا ہے کہ کس کس طریقے سے اسلام کو برباد کیا گیا ہے, وہ جانتا ہے کہ کتنے پیسے, کتنی طاقت, کتنے منصوبے اس بات پر صرف خرچ کیے گئے. آپ یقین مانیں ہر بات کہنے کی نہیں ہوتی ہے, اور وقت بھی نہیں اس کے لیے کہ پاکستان میں شیعوں کو دبانے کے لیے عزاداری کو ختم کر دیا جائے. لیکن ضیاء الحق سے لے کے نواز شریف تک آپ کو پورا آپ کے اس میں آپ کی نظر میں ہے, نہ جانے کہاں تک آپ کو. اور یہ ہندوستان پاکستان پر شاید مولا کا ہتھیار ہے, اس لیے کہ بھائی سارا دین ساری شریعت خود عزاداری, یہ تو وہاں سے آئی نا بھائی, ایران عراق سے وہاں شریعت تو وہاں سے چلی ہے. ہمارا ملک کیا ہے ہندوستان کو, جیسے امریکہ ویسے ہندوستان, دونوں بھائی عیسائیوں کا ملک ہے, ہندوؤں کا ملک ہے. لیکن آج آپ دیکھیں سارے ذاکرین, سارے نواخان بڑے عرب سینٹر ہیں, بڑے ایرانی سینٹر ہیں, ٹھیک ہے سارے اسلام کی باتیں وہاں سے ہوتی ہیں, لیکن عزاداری کی شناخت بھی 2 ملکوں سے ہے. عزاداری کی شناخت بھی 2 ملکوں سے ہے. وہاں بھی مجاتی میں کوئی آپ بتائیے بھائی لاس اینجلس کو تہران جلس کہا جاتا ہے نا, لاس اینجلس کو تہران جلس پکارتے ہیں, کئی ہزار ایرانی وہاں کے اوپر. عرب کتنے آپ بتائیے, کسی کے اتنی عزاداری کا رونق ہے. اسی سے مجھے یہ قول اکثر ہر کتاب میں تو نہیں ملا, چند کتابوں میں دیکھا. سچ میں حسین نے آخر اس میں کہا ہوگا ضرور کہ اگر تم کو یہ منظور نہیں ہے کہ میں تمہارے درمیان میں رہوں تو تم راستہ دے دو, ہم ہندوستان چلے جاتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نہیں صاحب ہند کے مقام عرب میں بھی تو ہے, لیکن امام نے یہ فرمایا تھا اگر تم یہ نہیں چاہتے کہ میں تمہاری حکومت میں رہوں, اور وہ ہند یزید کی حکومت میں تھا. ہماری زندگی حسین کے لیے, ہماری حیات حسین کے لیے, ہمارا جینا حسین کے لیے, ہماری اولادیں حسین کے لیے, ہماری ہر سانس پروردگار وقف کر دے حسین کے لیے. کیا شاعر نے کیا اچھی بات کہی کہ خدا کا ہو کہ نبی کا کسی کا ہو کوئی, حسین کا نہیں وہ ہمارا کوئی نہیں. خدا کا ہو کہ نبی کا کسی کا ہو کوئی, خدا کا ہو کہ نبی کا کسی کا ہو تو حسین کا جو نہیں وہ ہمارا کوئی نہیں. اس میں اثرات ہوتے ہیں, کیا رکھا علم تابوت کیوں نکال جاتے, اس میں اثرات کا یقین مانے, اس میں اثرات. یعنی آپ نیوٹن کے کہنے کے مطابق 2 مادی چیزوں کے درمیان میں اثرات کو مان سکتے ہیں کہ سیب اور زمین کے درمیان میں اثر ہو سکتا ہے. یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں, آیت اللہ باقر صدر کی توجہ المسائل کے مقدمے کے اندر جو کتاب لکھی ہے اصول دین پر, اس میں اس موضوع میں چڑھایا. کچھ دن پہلے میں گیا تھا کرب سینٹر میں, وہاں میں نے اس کتاب کو پڑھا تو اس میں تو آپ بتائیے کہ یہ پوری ایک بحث توحید کی آپ نے چھڑی ہے. اس رب کو انسان قبول کر سکتا ہے اور محبت کے رب کو قبول نہیں کر سکتا. سیب کا زمین سے ربط ہو سکتا ہے, مادے کا مادے سے ربط ہو سکتا ہے, انسان کا مادی چیزوں سے ربط نہیں ہو سکتا. اگر ہر صبح برابر ہوتی تو اللہ والفجر کہہ کر مخصوص صبح کی قسم کیوں کھاتا؟ اگر ہر رات برابر ہوتی تو اللہ واللیل کہہ کر مخصوص راتوں کی قسم کیوں کھاتا؟ اگر ہر ستارہ برابر ہوتا تو والنجم کہہ کر کچھ ستاروں کی قسم کیوں کھاتا؟ آپ غور کیجیے, اس کا مطلب کہ ہر چیز جو پیدا کی اس سے برابر نہیں ہوا. کچھ چیزیں جو وہ پیدا کرتا ہے تو ان کے لیے قسم کھاتا ہے, وہ اتنی باعظمت ہو جایا کرتی ہیں. جب اس کی طرف منسوب ہوتی ہے, یہ الگ بات ہے کہ جب قسم کھاتا ہے تو الگ الگ قسمیں بھی
इंसानों को देख के खाता है, कहीं चांद की खाई, कहीं सूरज की खाई, कहीं दौड़ते हुए वालियात कहकर घोड़ों की कसम खाई, सारी कसमें खा ली, लेकिन परवरदिगार जब अहले बैत की बात आई तभी चांद की कसम खा लेता, सूरज की कसम खा लेता, घोड़ों की कसम खा लेता और सुबह की कसम खा लेता। कहा मैं जानता हूँ कि इनके मुखालिफिन बड़े चालाक हैं, कल ये कह देंगे जब तक चांद है तब तक इनकी अजमत है, जब तक सूरज है तब तक इनकी अजमत है, जब तक जमीन है तब तक ये सब तो फना होने वाली चीजें, जब इनकी बात आएगी तो अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाऊंगा, वही इज्जत की जलाली कि जब तक मैं बाकी रहूंगा तब तक इनकी अजमत बाकी रहेगी नहीं, ये फानी है ना हम फानी है। इनकी अजमत से हमारी अजमत हमने कुछ पैदा नहीं किया। और फिजिक्स के माहिर बैठे हुए कि जितनी बस फसल खाने के लिए 7 चीजें पैदा की है सब और जो फरमाया मैंने कहा फलीम ये भी दूना वो चाहते काम मेरी इज्जत लोग कहते हैं चांद सूरज तक नहीं, मेरी इज्जत की कसम और मेरे जलाल की कसम। और देखिए इज्जत की जाती है जिससे मोहब्बत होती है, जलाल उस पर आता है जिससे दुश्मनी होती है। और याद रखिएगा कि दोनों को अल्लाह ने रखा का इज्जत इनके लिए, जलाल इनके दुश्मनों के लिए। ये हदीस कुदसी है सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद आप क्या बताएंगे हदीस के साथ में मुखालिफत को हदीस के साथ में हदीस के साथ हदीस के साथ क्या मतलब हदीस के साथ क्या मालूम है? हदीस के साथ मामूली कोई वक्त आएगा तो पढ़ूंगा। हदीस के साथ ये दूंगा ये कुछ जिस चीज की अल्लाह ने मैं कहता हूँ गारंटी ले ली है कुरान में, उस पर आदमी को यकीन कामिल होना चाहिए। जिस चीज की गारंटी ले ली है उसकी यकीन कामिल सबसे बड़ी चीज है, अल्लाह के कहने पर यकीन, ईमान के कहने पर यकीन। इसी देखिए आप चाहे मातम करें, अज़ादारी करें, सब करें, लेकिन सबसे पहला हमारा फर्ज ये होता है कि मोहब्बत का माहौल बनाए, भाईचारे का माहौल बनाए। कल मैंने मलिक किया था, चाहे वो लोगों को दोहराने की माफी चाहता हूँ कि तरक्की ये निकले साहब, शिकागो के लोग बहुत तरक्की याफ्ता है, न्यूयॉर्क के लोग सेंटर बना साहब, सेंटर 10-10 हजार डॉलर दे दिए, 1 करोड़ में शियों ने बना लिया, बड़े तरक्की याफ्ता शिया है। कोई तरक्की याफ्ता शिया नहीं, सेंटर में 1 करोड़ का एक दिन में 10-10 हजार दे के बना लिया। जब अंदर आ रहे हैं तो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद नहीं करते, एक दूसरे से मुसाफा नहीं करते, मोहब्बत नहीं करते, फायदा क्या है? अब कहीं पे शिया है समझे, एक वक्त फाका करते हो, एक वक्त खाते हो, सेंटर बनाए नहीं बनाए, खैमा लेकर रहे, यहाँ खैमा मिलता है उसमें रहे, लेकिन प्यार मोहब्बत का माहौल है तो वो तरक्की है। और इस पैटर्न के ऊपर आपको जाना है, इस रास्ते के ऊपर आपको चलना है, इस रास्ते पर आपको जाना है। हमारे उलमा उस रास्ते पर आपको ले जा रहे हैं। जो लोग इस फलसफे को नहीं समझते वही कहते हैं अरे ईरान की तरफ से तो $1 में 800 मिलता है, बेचारे की तरक्की कम होती जा रही है। तरक्की उसे कहते हैं कि आज पूरी दुनिया पर मिलकर ईरान पर हमला करेगी, तो आप समझ लीजिए कि इंशाअल्लाह ताला जरा बराबर भी उनके इरादों में जुम्बिश नहीं आ सकती है। पूरी दुनिया मिलकर अगर हमला कर दे, कसम खुदा की इंशाअल्लाह हमारे इरादों में जुम्बिश नहीं आएगी, हमारी फतह होगी। यार सिर्फ में चाहे मुसलमान सद्दाम के जैसे भी कोने मिल जाए, हम उस यकीन कामिल के साथ जीते। इसलिए ये वही मैंने कहा था ना, लेकिन ये सब सदका है अदादारी का, जो मैं हमेशा इतना कहता हूँ कि अगर जनाब ज़ैनब ने अगर बार-बार मुझे बहुत ताकत देता है वाकया कि अगर ज़ैनब ने दौरे मुख्तार में अदादारी की होती तो हम समझते कि ताकत की हमें मुहताजी है। और यही तो सब अदा की शाह ने बताया कि अदादारी सबसे बड़ी ताकत है, अदादारी ताकत की मुहताज नहीं हुआ। और याद रखिएगा जब जनाब ज़ैनब बोली ना कुछ कहने का आपके सामने, तो रसूल खुदा की ज़बान में नहीं बोल सकती थी, फातिमा ज़हरा की आवाज नहीं बोल सकती थी, इमाम हसन की आवाज नहीं बोल सकती थी, अरे इमाम हुसैन की आवाज नहीं बोलती, लेकिन मौलाए कायनात की आवाज में बोला है। क्यों? इसलिए कि ये वो आवाज थी जो खुदा की आवाज बनकर मेराज में पर्दे की तरफ से आ रही थी। तो ये ज़ैनब की आवाज नहीं थी, ये खुदा की आवाज थी जो शामों को कहकर अल्लाह की इमाम हुसैन की आवाज से, भाई की आवाज थी, काली की आवाज है। काली की आवाज तो ऐसे के पर्दे के पीछे से वही आवाज आई थी जो अली की आवाज थी। तो ये आवाज परवरदिगार थी जो ज़ैनब की ज़बान से गूंज रही थी। और ज़ैनब नाम ज़ैनब किसी, मैंने कहा था हुसैन को आप मजलूम कहते रहिए, मजलूम है, मजलूम नहीं, इसलिए हुसैन मजलूम नहीं। मैं हमेशा इकरार कहता हूं हुसैन सबसे बड़े ताकतवर थे, सबसे बड़े ताकतवर हैं और सबसे बड़े ताकतवर रहेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद हुसैन एक ताकत का नाम है।
جس نے ہمارے دلوں کو زندہ رکھا ہے. تو اس لیے وہ ماحول بنائیے کم سے کم کہ آپ آپس میں ایک دوسرے سے راستہ. کئی بار میں لوگوں سے کہا بیٹھ جاؤ, بیٹھ کر حل کر لو, بیٹھ کر تھوڑے سے ایک دو مسئلے آدمی لکھ کر, لیکن جب آدمی طے کر لے کہ ہمیں لڑنا ہی ہے تو پھر کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا. اور آدمی طے کر لینے ملنا ہے تو ہو جاتا ہے. میں آپ کو دور دراز کوئی آپ کے سامنے کوئی دل کا درد نہیں رو رہا ہوں, لیکن اس لیے کہ یہ اثرات ہوتے ہیں ایک دوسرے. حدیث میں ہے, قرآن میں ہے. اور یہ آپ دیکھ لیں تفسیر میں کہ یہودی اس وقت تک دنیا میں باعزت تھے جب تک کہ انہوں نے تابوت فیہ سکینۃ جو قرآن میں کہا گیا ہے, اس میں تفرقات, جب تک اس کی عزت کرتے تھے تب تک یہ باعزت تھے. اور جس وقت سے انہوں نے اس کی توہین کر کے اسے پہاڑ پر رکھ دیا اس وقت سے دربدر ہو گئے. اچھا, اللہ کو بھی لفظ کوئی اور لفظ نہیں ملا, تابوتی کا لفظ استعمال کرنا تھا. اب اللہ کو لفظ استعمال کرنا ہے جب قرآن کا تو ایک زیر زبان معجزہ ہے. ہمیں کیا معلوم کہ تابوت فیہ سکینہ, تابوت کا لفظ بھی ہے, سکینہ کا لفظ بھی ہے. اور جو ہمیں کیوں سکینہ کا لفظ کیوں؟ تابوت اس کا ہوتا ہے جو نفس مطمئن ہے. نفس مطمئن کیا ہے آپ غور کر سکتے ہیں. ایک اضطراب ایسا ہوتا ہے, صلوات ہم بھی مختلف ہیں, آپ بھی. مولانا فیض احمد صاحب قبلہ نے ایک بات پڑھی تھی بیچ میں کہ جب انسان بہت گناہ کر لیتا ہے تو بعد میں بڑا طہارت کرتا ہے اور بیچارہ پریشان ہوتا ہے, اس لیے کہ گلٹی کانشیس ہوتا ہے. ہم نے کہا کہ وہ غیرت کا زمانہ ختم ہو گیا. اب آدمی بہت جو ہے بڑے دل سے گناہ کرتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہ غیرت کا دور آ گیا ہے. اب گلٹی کانشیس نہیں محسوس کرتا. اب تو الٹا ہو گیا ہے کہ چور جو ہے وہ مضبوطی سے بات کرتا ہے, شاہ بیچارہ کمزوری سے بات کرتا ہے. توجہ فرمایا, جو حق پر ہے وہ کام بیچارے بات کر پاتے ہیں. تو غور فرمایا کہ یہ آپ ایک ایک جز کو کہ حسینیت ہماری زندگی, پوری تاریخ آپ کو کہا جاتا ہے. تاریخ شیعہ, علامہ سعد حسین صاحب اللہ مرحوم نے مصائب شیعہ نامی کتاب شروع کی تھی. پہلی صدی سے شروع پر کیا ظلم شروع ہوا, 14ویں صدی تک اب تک کوئی اس کا سلسلہ ٹوٹا نہیں ہے. چندرا صاحب نے لکھی, اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. اثرات نہیں ہوتے بھائی. آپ کے جو ہمارے جو لکڑی بیری کی لگائی جاتی ہے, کیوں لگائی جاتی ہے؟ یہ میرا ہوتا ہے کہ بیری کی لکڑی بننے کے بعد لگائی جاتی ہے. بہت اہم بڑی تاکید ہے جس کی مستحب ہے کہ بیری کی لکڑی کاٹے نکال کر رکھے. یہ بیری کی لکڑی اس لیے لگائی جاتی ہے کہ پیغمبر ایک راستے سے گزر رہے. کتاب شہید سالم نے احقاق الحمد جو کتاب لکھی ہے, علامہ جو روزبہان کی جواب, اس کتاب میں آپ تحریر فرماتے ہیں. علامہ ہلی کتاب کی شرح میں کہ اس واقعے کو کہ پیغمبر ایک راستے سے جا رہے تھے, آپ نے ایک بیری کی ایک لکڑی توڑی, اس کو نصب کر دیا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ, یہ آپ کی قبر کے پر کیوں نصب کر دیا؟ جب تک ہری رہے گی استغفار کرے گی. اور وہاں بھی اسی لیے سدرا کہا جاتا ہے. سدر کہتے ہیں آب سدر بیری کے معنی میں ہوتے ہیں, اسی لیے اس کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک بیری کا درخت باقاعدہ ہے. یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے, یہ غلط موضوع. تو یہ معلوم ہوا کہ تو بیری کا درخت اب تک جو آپ بیری کی لکڑی لگاتے ہیں, کیا وہی جو رسول خدا نے چھوڑی تھی؟ وہ جب تک ہری رہتی ہے مردے کے لیے استغفار کرتی ہے. کہ پیغمبر نے ایک لکڑی اس وقت نصب کر دی تھی, اب اس کی تاثیر میں جتنی لکڑیاں نصب کی جاتی ہیں وہ سب مردے کے لیے استغفار کرتی ہیں. تو یہ لکڑی کا اثر سمجھ میں آ جاتا ہے, تابوت اور علم سمجھ میں نہیں آتا. بخشوا سکتی ہے, گناہ بخشوا سکتی ہے. وہ سمجھ میں سیدھی سیدھی. دوسری ابو دجال لڑ رہا ہے, لڑتے لڑتے تلوار توڑ گئی. دیکھیے تلوار تو کیا رسول اللہ, تلوار ٹوٹ گئی, گھمسان کی جنگ ہو رہی ہے. جلدی سے کھجور کا درخت تھا, پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا, جلدی سے تھوڑی سی لکڑی توڑی, پتی صاف کی, کہا ابو دجال لے جاؤ. دیکھیے وہی ولایت کا اعتبار. یہ نہیں پوچھا کہ تلوار والوں کا مقابلہ لکڑی سے کیسے ہوگا. اعتماد دیکھیے کہ جو ولایت نبی تھی نا, فوراً لیا, جانے کے بعد دشمنوں کے اوپر وہاں تلوار چل رہی ہے, عرب کی تلوار. جبکہ عربی زبان میں یہ مقولہ ہے, مشہور ہے کہ کم سے کم کئی ہزار الفاظ تلوار اور گھوڑے کے لیے ہے کہ اگر عربی میں کسی لفظ کے معنی نہ مل رہے ہوں تو عربی گرامر اور عربی لٹریچر کا یہ مقولہ ہے کہ اس کے معنی یا گھوڑے کے ہوں گے یا تلوار کے ہوں گے. اتنا ہے. اور وہ تلوار چل رہی ہے, وہ متجرہ لیتے ہو, جانے کے بعد لڑتے, اور جانے کے بعد جب تلوار کسی جب وہ لکڑی کھجور کی ٹہنی جس کی گردن میں پڑتی تھی, یوں اس سے گردن کو قلم کرتی جسے تیز تلوار کاٹ رہی ہے, اور آپ جہاد کرتے چلے جاتے. کس چیز کا نتیجہ تھا؟ پیغمبر کے ہاتھوں کا اثر نہیں تھا. پیغمبر کے ہاتھوں کا اثر نہیں تھا, پیغمبر کے قول پہ اعتماد کا اثر تھا. اگر وہ پوچھ لیتے کہ یہ کیسے کاٹے گی, تو وہی اثر ہوتا ہے جو سورہ اعلان پر جب مولانا نے پڑھا ہوا تھا, واقعی یاد ہے نا. جب ایک آدمی کا ہاتھ کٹ گیا, غور کیجیے, میں نے کیوں بات, ایک آدمی کا ہاتھ کٹ گیا, مولا کائنات کے پاس آیا کہ میں نے ہاتھ جوڑ دیجیے. آپ نے فوراً اس کا ہاتھ لیا اور جوڑ دیا, ہاتھ لگ گیا. کہا کیا پڑھا آپ نے؟ کہا سورہ اعلان پڑھا تھا. کہا سورہ اعلان میں اتنی تاثیر ہے, فوراً کٹ کے پھر گر گیا.
تو معلوم ہے اگر اعتماد رکھو گے تو اثر ہوگا. ذرا بھروسہ رکھ کے اپنا دامن پھیلاؤ تو نہیں ملے گا. اچھا کہا پھر چھوڑ دیجیے, کہا آپ نہیں, اب حسن کے پاس جاؤ. اب جیسے امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ لگایا, کچھ پڑھ کے چھوڑ دیا, واپس جانے کا یہ نہیں پوچھے گا, کہا نہیں اب نہیں پوچھوں گا. پیغمبر کے ہاتھ کا اثر تو ہر جگہ ہے. جیسے اللہ ہر جگہ ہے, جیسے آپ نے سکی مجلسوں میں سنا, دہراؤں گا نہیں, جیسے اللہ ہر جگہ ہے, اللہ سب سے قریب ہے, لیکن آپ ان سے قریب ہو تو جو ان کے کہنے پر اعتبار کرتا ہے اس کے کہنے سے اس میں اثر پیدا ہوتا ہے. اور اللہ نے آج نہیں جانے پوری تاریخ پڑھا کے سامنے وقت نہیں ہے کہ مادی چیزوں میں اثر دے. پوری سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے. اس دور کی سائنس اس بات کو پورے طریقے سے, پوری دنیا سائنسدانوں کی اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ ایک ایک ذرے کے اندر اور ایک ایک چیز کے اندر اثر پایا جاتا ہے, ایک دوسرے سے کا کنیکشن رکھتے ہیں. آپ پڑھے لکھے الحمدللہ ہے, یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اثر نہیں ہے؟ اور محبت کا اثر تو ہوتا ہی. نکاح کی دی ہوئی مجھے زندگی پر نہیں اتارتے کہ بیوی نے دیا ہے. خدا کرے کہ ایسی محبت آپ لوگوں کے درمیان میں رہے. سلوات بھیجو محمد. آپ نے تقریر کو اپنی سطح سے نیچے نہیں جاؤں گا. میں نے پڑھا تھا نا کہ جب برف گنتے ہیں, ڈالر گنتے ہیں, کیا دل میں کوئی گدگدی میں فرق ہی نہیں ہوتا؟ بھائی جب آپ مولانا آئے, ان کو مطلب یہ آپ یہ ذرا سا میرے 100 پیجز ہیں, ذرا دے دیجیے کہ وہاں اسلام میں چھپ جائے گا. لکھنؤ جا رہے ہیں ہمارے ایڈیٹر صاحب کو, جسے میں بھیجتا ہوں ملانی مولانا دینے کے ہاتھ 10 عدد کاغذ رکھ لیں گے. اگر ان کو میں $100 کی گڈی دے دوں, $1000 یہ بھی دے دیجیے گا, دونوں کو گننے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ سب اعتراض خالی سخی اور چھوٹے موقع. قرآن نے الگ الگ موقع. اللہ کیا جناب موسیٰ نے پوچھا تھا پروردگار سے یہ عصا میں کیا ہے, کہہ دے لے جا عصا جو چاہو کرو. اگر پوچھ لیتے تو سب ہوگا. اللہ کے بات پہ اعتماد کیا, وہ عصا ان کا توکل کا تکیہ بن گیا. بس فرق اتنا ہے کہ ایک مرتبہ امام کے پاس بھی ایسی تھا کہ ہمارے 7ویں یا 9ویں امام بیٹھے ہوئے تھے, کسی نے کہا کہ کیا یہ عصا آپ کے جو ہاتھ میں یہ گواہی دے دے گا؟ امام نے کہا بالکل میری امامت کی گواہی دے گا. امام نے اشارہ کیا, اس نے گواہی دے دی. بس یہی تو فرق ہے کہ حیوان میں تبدیل کرنا اور ہے, حیوان ناطق میں تبدیل کرنا. نبی صرف حیوان تک تبدیل کر سکتا ہے, امام اسے حیوان ناطق میں تبدیل کر دیتا ہے. ان چیزوں میں اثرات ہوتے ہیں. اللہ نے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے آزاداری سے تمسک اختیار کیا ہے. لیکن بس یاد رکھیے گا کہ آزاداری اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے جو لٹایا تھا, کہ امام نے کربلا کے میدان میں لٹایا تھا, اس کی یادگار آزاداری ہمیشہ میں کہتا ہوں. اور جو امام نے کربلا میں بچایا تھا وہ دوسروں کے لیے نہیں بچایا تھا. چاہے ہم اپنی زندگی میں لاکھ چیزیں کہیں امام نے نماز بچائی, نہ بچاتے تو نہ بچتی, تو وہ ہاتھ باندھنے والی بچائی تھی. وہ بچا کے ان کو دی ہے جو ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں, غلط نماز بچائی تھی. وہ تو یزید کی طرف پڑھی جا رہی تھی. یزید کی طرف نماز پڑھی گئی تھی کہ نہیں پڑھی گئی تھی؟ بے شک. اگر پڑھی گئی تھی پھر بچائی کیسے گئی؟ تو پھر کون سی بچا رہے تھے؟ روزہ تو ادھر بھی تھا, نعرہ تکبیر تو بچایا, جو بچایا وہ کس کو دیا؟ جو سعودی عرب میں نماز پڑھا جائے وہ امام حسین نے بچائی تھی, یا جو بچائی اسے ہمیں پڑھنا ہے؟ بچا کے آخر کسے دے گئے؟ چوتھے امام کو دے گئے کہ بھائی اس کو رکھ لینا, یا دشمن لوٹ کے لے گئے؟ بھائی جو نماز روزہ ہر زکات حرام حلال سب سے بچایا تھا, پوری دین میں شریعت بچائی تھی پوری. تو امام حسین سے بس ایک لفظ بدل دیجیے, بات سمجھ میں آ جائے گی. امام نے شریعت کو مٹنے سے نہیں بچایا تھا. امام کا قول اس پہ شاہد ہے خود. اگر امام یہ کہتے ہیں یہودی عیسائی چاہتے ہیں کہ مٹ جائے, یہ کہا تھا کیوں نکلا؟ اسٹیٹمنٹ پڑھیے, مولا کا اسٹیٹمنٹ. ہم کون فیصلہ کرنے والے؟ امام نے مدینہ کیوں چھوڑا؟ خود ان کا اسٹیٹمنٹ پڑھیے کہ وہ کیا دے رہے ہیں نکلتے وقت. دنیا کی سب سے بڑی شخصیت ہے. اب میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارے جد کی امت راہ سے ہٹ گئی ہے, اس کی اصلاح کرو. تو نماز تو تھی ادھر, نماز نہیں تھی, نعرہ تکبیر نہیں تھا, مولا کا سر کٹنے پر نعرہ تکبیر تھی, روزہ بھی تھا, قرآن بھی تھا, سب کچھ تو ادھر تھا بھائی. تو یاد رکھیے گا, مٹنے سے نہیں بچایا تھا, بگاڑنے سے بچایا تھا. مٹنے سے نہیں بچایا تھا, بگاڑنے سے بچایا تھا. اسلام بگاڑ رہا تھا, اس لیے کہتے ہیں اصلاح امت جدی. اصلاح جو ہے وہ مٹی ہوئی چیز کی نہیں ہوتی, بگڑی ہوئی چیز کی ہوتی ہے. وہ عمل جو امام دے گئے ہیں وہ اسے ہمیں کرنا ہے, وہ ہمارے لیے دے کے گئے, وہ تحفہ ہمیں قبول کرنا ہے. خود ساری چیزیں جو دی وہ ہمارے لیے دی ہیں, اور اس پر عمل کس نے کیا سب سے پہلے جو بچایا تھا شریعت. بس اب ختم کرو اپنا بیان, زیادہ وقت بھی نہیں ملنا ہے.
اس پر عمل جو شریعت امام جو کربلا میں بچائی تھی، اس کے عمل کی پہلی اینٹ کس نے رکھی ہے؟ سامنے کی باتیں اگر آپ غور کر لیں تو اس عمل کی پہلی اینٹ جناب زینب نے خیموں کے جلنے کے بعد پوچھا کہ بیٹا سید سجاد تم کیا کہتے ہو؟ اس عمل کی پہلی اینٹ اگر تم کہو، اس لیے حکم امام سب کچھ ہے، تم کہو تو جل کے مر جائے، تم کہو تو باہر نکلیں۔ تو جس نے عزاداری قائم کی ہے اسی نے سب سے پہلے شریعت پر عمل کرنا ہی بتایا ہے، اسی سامنے زہرا پوچھ کر امام سے کہ دیکھو اس کے اوپر تو حکم امام سب کچھ ہوتا ہے زندگی میں، تو وہ جو فرما لیا آپ نے، بس حکم امام والی سب کچھ ہے، امام کو مان کے ان کے حکم پر نہ چلے۔ وہی میں بار بار دہراتا ہوں کہ مولا علی کا ماننے والا کیسے دنیا دار ہو سکتا ہے؟ اس لیے جس عورت کو مولا 3 بار طلاق دے دے اس سے ہم نکاح کرنے کے لیے بڑا ہوتا ہے خاصا۔ تو یہ غور کیجیے کہ حسین ہماری زندگی ہے، حسین ہماری حیات، اس لیے آپ لوگ اس کو اور منظم کرنے کی کوشش کریں، خود منظم ہونے کی کوشش کریں تعلیمات کے سلسلے میں، اور جو ہمارے اور وقت کی پابندی کا خیال بھی دیکھیے، جو لوگ نہیں آ پاتے ہیں بیچارے، وہ بھی جب کام نہیں تھا تو آتے تھے، آپ کو بھی کام ہو جائے گا تو آپ بھی شکایت کریں گے۔ جب کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے تو اس کی جگہ اپنے کو رکھ کے تب فیصلہ کیا کیجیے، اس کی جگہ اپنے کو رکھ کے تب فیصلہ کیا کیجیے۔ بہت سے لوگ 4 دن مجلس میں آتے ہیں، 2 دن نہیں آتے، 2 دن آپ کو کام تھا تو آپ کو 2 دن کام ہے ہفتے کے اندر، کسی کو 6 دن کام۔ تو اس لیے ہر بات کو آدمی ٹھنڈے دل سے سوچے۔ اس کے بعد اس لیے ہماری قوم کو بہت اوپر جانا ہے، ہمارے علماء نے ہمیشہ کہتا ہوں آپ کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں، میں شیخ توسی اور علامہ ہندی اور آغا خوئی اور آغا خمینی کے روح کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا اپنے سلسلے میں۔ سب سے بڑا ہمارے امام زمانہ ہمیں نگرانی کر رہے ہیں، مطلب فرما رہے اس مجلس، اس میں تو وہ تہذیب سکھائی جاتی ہے۔ غور کیجیے آپ، ایک رخ کربلا نہیں ہے، کربلا نہیں ہے، کربلا میں کائنات اسلام سمٹی ہوئی ہے کہ جس کے کائنات اسلام سمٹی ہوئی، کربلا کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا ہماری زندگی کیا ہے؟ کہا تھا لا الہ الا اللہ، اور یہ وہ آیت میں بیان کر دوں جس وقت قبر حسین علیہ السلام پر حل چلایا جا رہا تھا اور مٹانے کی کوشش ہو رہی تھی، تو بہت سے لوگوں نے یہ دیکھا تھا کہ قبر پر فضا میں یہ آیت نورانی انداز میں لکھی ہوئی معلق کی جو میں نے پڑھی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکے سے بجھا دیں۔ اللہ نے تو طے کر لیا ہے کہ اس نور کو روشن کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو برا کیوں نہ لگے۔ قبر حسین کے اوپر یہ آیت نور کے انداز میں لکھی تھی جو لوگ مٹانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کون مٹا سکتا ہے تہذیب؟ کربلا میں کیا موجود نہیں؟ کربلا ہمارے لیے سب کچھ ہے، کربلا ہماری زندگی ہے، لیکن ہم کو کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ کربلا والے حسین کا ماتم کر رہے ہیں۔ وہاں تو اتنی تہذیب ہم کو ملتی ہے کہ جناب سکینہ کو جب لائن کہتا ہے کہ تم بیٹھ جاؤ تو اتنی تکلیف کے عالم میں کہتی ہے ہمارے بڑے کھڑے ہیں تو ہم کیسے بیٹھ جائیں؟ اور کیجیے کربلا تو ایک دن میں کیا ہو گیا کسی کو پتا نہیں۔ کربلا اس لیے کہ ہماری پوری زندگی ہے توحید، اللہ کو ماننا، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، سب معاف کرے گا۔ موضوع نہیں بتایا لا الہ الا اللہ، ہماری زندگی لا الہ الا اللہ، ہماری ابتدا لا الہ الا اللہ، ہمارا درمیان لا الہ الا اللہ، ہماری انتہا لا الہ الا اللہ، ہماری پوری حیات ایک ایک سانس لا الہ الا اللہ سے ذرا ہٹ جائے سب عمر بیکار ہو جائے گا۔ سارے انبیاء اور مرسلین آدم سے لے کے اور یہاں تک پورے انبیاء اور تمام مرسلین اور تمام لوگ صرف اسی لیے آئے تھے کہ تاکہ اس فلسفے کو بتا سکیں کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے، تاکہ کائنات کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے قائم ہو جائے، ہمارے اعصاب کی بنیاد لا الہ الا اللہ کے قائم ہو جائے۔ اللہ اکبر اتنی مرتبہ جوڑی کمپیوٹر میں ڈال دی کبھی کہ سنت اور وہ ملا کر صبح سے اگر آدمی 51 رکعت نماز پڑھے کتنی مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کے نفس میں ذرہ برابر کوئی شرک اور کفر کا شائبہ نہ ہو پائے۔ ان پروردگار کوئی دلیل تو ایسی بتا کہ تجھے ماننے کے لیے دلیل کوئی ایسی ہوتی، جب تک دلیل نہ ہو آدمی ماننے کے لیے تیار ہے۔ اسی لیے حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے بارے میں غور نہ کرو، مخلوق کے بارے میں غور کرو، اللہ خود مل جائے گا۔ تو اگر آپ ختم کر دی میں نے 2 منٹ اور فضائل شاید، اگر آپ تاریخ فضائل علی اور تاریخ عزاداری مظلوم کربلا کو پڑھ لیں، ہسٹری کو پوری، تو آپ کو یقین آئے گا کہ کبھی بھی عزاداروں کے پاس کوئی حکومت کی اور ایسی طاقت موجود نہیں رہی۔ اس کے باوجود اس عزاداری کا پوری دنیا کے گوشے گوشے میں باقی ہونا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی خدا ہے۔ اس سے بڑی کوئی چیز اللہ کے دلیل کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے میں آدمی غور کرتا ہے کہ امام آدمی جب دیکھتا ہے تو بہت کہ ارے یہ امام نے اتنی اچھی بیٹی کو قربان کر دیا، ارے کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے۔ جوان بیٹی قربان کر کس کے لیے؟ کہا اللہ کے لیے۔ 32 برس کا بھائی کہا اللہ کے لیے۔ تو یہ عزاداری شرک نہیں ہے، یہ عین توحید ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ آدمی کو آپ غور کیجیے کہ اللہ کا وجود کے ایک صرف خدا کی طاقت ہے جو اس کے اوپر ہے۔ آگے مجھے کچھ اور بھی بہت کہہ رہے وقت ختم ہو گیا،
لیکن عزاداروں، یہ ہمارے 11ویں امام علیہ السلام کا تابوت ہے، ہمارا وہ امام کہ جس نے پوری تفسیر ترتیب دی. یاد رکھیے گا بڑی ذمہ داری تھی. ایک تو امام پر شریعت کی ذمہ داری تھی، اور ایک یہ سوچئے کہ اور امام تو ٹھیک ہے بھائی، اور امام کو جو بیٹے تھے وہ اپنے بیٹے کو میدان شہادت میں لا سکتے تھے کہ بھائی شہید ہو گئے، کسی نے شہید کر دیا. یہ ان پر اتنی بڑی ذمہ داری تھی جس کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے، اسے سیو کرنا تھا. یہ آپ غور کیجیے، یعنی ہمارے امام زمانہ کو محفوظ رکھنا یہ ہمارے 11ویں امام کی ذمہ داری تھی نا بھائی، اس لیے ان کو ہمیشہ زندہ رہنا تھا. معمولی بات نہیں، اتنی بڑی ذمہ داری. اور بھائی ہمارے امام کی تفسیر 11ویں امام کی بہت مشہور ہے، اور یہ حدیث جو تقلید کے سلسلے میں ہے یہ بھی ہماری 11ویں امام کی طرف منسوب ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ تقلید کریں. اور جو ہمارا اور آپ کا زمانہ تھا پر کہ آپ کے زمانے میں کچھ الہاد کا بہت دور تھا، یہ سب اللہ کا انکار کرنے والے تھے. اس لیے آپ کے زمانے میں بہت سی ایسی باتیں، اور قرآن کا انکار کرنے والے بہت سے ایسے واقعات ملیں گے. اس لیے آپ نے لوگوں کو تیار کر کے بھیجا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جو لوگ قرآن مجید کو مٹانا چاہتے تھے اور قرآن مجید کے مقابلے میں کتابیں لکھ رہے تھے. اسی لیے غالباً وہ دور ایسا تھا، علم امام کے دور کو پڑھی اس دور میں ہم، اسی لیے غالباً امام نے تفسیر کر دی قرآن کی. تفسیر ایسا مشہور ہے. آپ کا مشہور واقعہ ہے، ایک مرتبہ ایک راہب تھا جو مختلف انداز سے لوگوں کو دھوکہ دے رہا تھا. وقت تھا جلدی جلدی، ہاں ہاتھوں میں ہڈی لیے ہوئے تھے. امام نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں پانی برسا سکتا ہوں، میں ابر لا سکتا ہوں، اس کے ہاتھوں میں سے ہڈی لے لو، اس کے ہاتھوں میں جو چیزیں لے لو. وہ راہب تھا نا، جیسے اس نے لیا اس کے بعد سے لوگوں نے دیکھا کہ دھوپ نکل آئی، سارا اس کا اثر ختم ہو گیا، اور اس کے ہاتھوں میں ایک نبی کی ہڈی تھی. نبی کی ہڈی کا اثر جو ہوتا ہے جتنے وہ اثرات دکھا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ عام آدمی کی ہڈیوں میں نبی کی ہڈی میں فرق ہے. پھر وہی بات اثر کی بات آ گئی. اگر اثر نہیں تھا، اور جب اثر توجہ فرمایا پوری اثرات کی دنیا دعا، جب آپ دعا کو میں پڑھیے، کوئی دعا آپ پڑھیے اس کا اثر نہیں ہوگا اگر آپ نے اپنی زبان میں پڑھا. اس پہ غور کرنے کا ہو سکتا ہے اور زیادہ ثواب مل جائے، فکر کرنے کا اور زیادہ ثواب مل جائے، اس کی گہرائیوں میں غور کرنے کا اور زیادہ ثواب مل جائے، لیکن اثر نہیں ہوگا. قرض کی دعا کا لاکھ ترجمہ پڑھیں آپ، رزق کی دعا کا لاکھ ترجمہ پڑھیں. مولانا بیٹھے ہوئے ہو گئے کے سربراہ ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ پورا ہمارا یہ متفق علیہ علماء کا فیصلہ، کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ترجمہ پڑھنے میں فائدہ نہیں ہوتا، ثواب زیادہ مل جائے. ہو سکتا ہے اس میں اللہ کی وحدانیت پر، توحید پر اور مخلوقات پہ غور کرتے رہیں، ہو سکتا ہے بہت ثواب مل جائے، لیکن وہ فائدہ نہیں ہوگا آپ کو کہ عربی پڑھنے سے. اگر قرض کی دعا ہے تو عربی کی عبارت پڑھنے سے ہی قرض ادا ہوگا. بیماری کی دعا ہے تو عربی کی عبارت پڑھنے سے ہی بیماری کا آپ کی دور ہوگی. اس لیے کہ اللہ نے ایک اثرات کا سسٹم بنایا ہے، اللہ نے ایک اثرات کا سسٹم بنایا ہے جو اسی وقت ہوگا کہ جب آپ اس عربی الفاظ کو دہرائیں گے. جو فرمایا ابھی تو ہم نے اشارہ دے دیا، آپ اس کو دیکھتے رہے اور سمجھتے رہے. پھر اس میں علامت، ہمارے عزاداری میں بہت سی علامتیں ہوتی ہیں، اور ذاتی علماء کا بھی یہ فرض ہے کہ آنے کے بعد خالی چپ چاپ کے نہ سوچا کریں. اب میں ذرا اپنی حد سے زیادہ بولتا ہوں معذرت کے ساتھ، کبھی کبھی بعد میں بہت شرمندہ بھی ہوتا ہوں کہ وہ تھوڑی دل میں بات ایسی نکل جائے. ہمارے علماء کا بھی یہ فرض ہے کہ وہاں خالی یہ نہ سوچے کہ آئندہ سال ضرور بلایا جاؤں. وہ تمام یعنی کمیٹیوں کو بے روک ٹوک ان کا فرض ہے. مولانا رضوان سب سے کہیں کہ جو ان کو بلاتے ہیں اگر وہ غیر شرعی کام کرتے ہیں تو بے روک ٹوک بے جھجک ان کو ٹوکیں، اللہ ان کا اجر دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ نہ سوچے کہ آئندہ سال ضرور بلائے، اس کے چپ رہو، غیر شرعی کام کر رہے ہیں یا ایسی کام ہے جو قوم کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس میں ہمت پیدا کرنی چاہیے. اس لیے جب آپ مرجع کی بحث پڑھیں گے کتابوں کے اندر تو مرجع کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ عاقل ہو اور یہ اور وہ. میں آپ کو دکھا دوں بہت شرط یہی کہ اس کو نفاذ کی جرأت ہو اس کے اندر. یہ اس کے شرائط میں سے باقاعدہ شرعیہ کی حاشیہ پڑھائی، نفاذ کی جرأت بھی اس کے اندر ہو کہ وہ کہیں ڈرے اور خوف نہ کھائے جب کبھی حق کی بات کرنی. تو جب میں بس ختم کر اپنا بیان میں نے ختم کیا. کربلا ہمارے لیے کیا، بس آپ یہ غور کریں کہ جس حسین کا آپ رخصت کر رہے ہیں تو ہمارا حسین کس شان کا تھا. کل میں نے کچھ حصہ پڑھا تھا، آج کل کچھ حصہ پڑھوں گا. تو آپ غور کریں کہ حسین جب کربلا کے میدان میں جنگ کرنے کے لیے گئے ہیں تو کس شان سے گئے. ایک مرتبہ خیمے میں آئے، آواز دی. جب آپ رخصت کرتے ہیں تو آپ کا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے، ہمارا دل جو ہے وہ بے چین ہو رہا ہے. کیا آپ کو وہ رونقیں کل سے نظر نہ آئیں گی جو اب تک نظر آتی تھی؟ زندہ انتظار رہتا تھا جائیں گے تو فرش اعظم پر بیٹھیں گے. نہیں وہاں پہ فرش اعظم کی کتنی برکت ہے، اس فرش اعظم کی کتنی برکت ہے. اللہ اکبر. آپ غور کیجیے، اس کا انتظار رہتا ہے. آپ تو اگر خانوں پر وہ رونق بھی باقی نہیں ہے کہ جیسی ہونی چاہیے. معلوم ہوتا ہے کہ کوئی فضا سے روح کھینچ کے لے کے چلا گیا.
لیکن اب کہ میں الوداع نہیں کہوں گا. اس لیے نہیں کہوں گا تو میں کہوں گا مولا اب بجائے جانے کے ہمارے دل میں بس جاتے تو زیادہ اچھا ہے. ہمارا دل آپ کے آزاد ہے، اس لیے کہ ہم اپنے مختلف مشغولیات کی بنا کے اوپر یہ بھی نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم کیسے کہیں کہ آپ کا حق ادا نہیں کر سکے؟ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کا حق ادا کرے. جو کچھ کرتا ہے وہ کہتا ہے نا کہ حق ادا نہیں کر سکے. ہم تو آپ کے ساتھ کچھ بھی نہ کر سکے، خالی اپنے مشغولیات میں رہے. میں اکثر پڑھتا ہوں نا کہ آدمی اگر آپ کسی کے گھر جائے، کسی منسٹر کے گھر، کسی گورنر کے گھر، اور اس کے بیٹے کا جنازہ رکھا ہو، آپ کہتے میرے لڑکے کی نوکری لگا دو، میرا پرمٹ دلوا دو، آپ کہتے ہیں کبھی نہیں کہتے نا. آدمی کہ کیا عجیب آدمی ہو تو بھائی بعد میں کہے گا کہ جنازہ رکھا ہوا ہے تو اپنی درخواست لیے کھڑے ہو. لیکن اسے دربار حسین جب یہاں پر آتے ہیں تو آنے کے بعد تعزیت بھی دیتے ہیں، میت بھی رکھی رہتی ہے، دامن پھیلا کے حسین سے مانگتے بھی ہیں اور حسین ہماری حاجت کو پورا بھی کرتے ہیں. وہ حسین آپ حضرات کو جتنے لوگ اس ملک میں مختلف کاموں کے لیے پریشان ہیں، اللہ سب کو ذہنی سکون عطا فرمائے، قلبی اطمینان عطا فرمائے. ان کے اس ملک میں آنے کو ان کو اور ان کی نسلوں کو تشریعت کے بہترین مستقبل کا ذریعہ قرار دے. جو صاحبان دفتر کو خوبصورتی سے سجنے سے بگدوش فرمائے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. زندگی میں کسی طرح کا امتحان لے تو چہرے کو آدمی کو سلامت رکھے، نعمتیں عطا فرمائے تو شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار صرف اپنے در پر سجدہ کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. ہمارے ملائکہ کی دنیا کی رونقوں میں اضافہ فرمائے. جو لوگ خلوص سے کام کرنا چاہتے ہیں ان کے اخلاص میں اضافہ فرمائے. ہماری قوم کو پیار محبت کی توفیق عنایت فرمائے. آپ سب کی اللہ پریشانیوں کو دور فرمائے. پروردگار ہمارے گھروں سے اسباب نوسط کو دور فرمائے. ہمارے گھروں کو اپنے رحمت، نعمت اور فیض کا مرکز قرار دے اور مجھے آپ کی صحیح خلوص سے خدمت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار ہمارے حرمت حفاظت کرے فرمائے، ہمارے نفس اوصاف رذیلہ اور خبیثہ سے محفوظ رکھے، اوصاف حمیدہ سے مزین فرمائے اور ہمارے اعلیٰ و جوارے سے آپ نے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اگر پہنچی ہو میں چاہتا ہوں کہ کبھی مغلول الغضب ہوں پہنچی ہو تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ حسین کی خدمت میں جب آنسو بہائیں تو صاف دل سے بہائیں. بس اب صاف دل سے بہائیں. ہم حسین سے مانگتے ہیں، حسین ہماری خواہشوں کو پورا کرتے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے کہ یہ وہ حسین ہے کہ بچی نے پانی مانگا تو پانی نہ پلا سکے، بیٹے نے پانی مانگا تو پانی نہ پلا سکے، زبان اس کے دے اس کو حسین پانی نہ پلا سکے. جب حسین چلنے لگے ایک مرتبہ کہا کلثوم یا رقیہ تم کو ہمارا سلام. ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا دیکھا کہ فضا وہ بس لے کے جا رہی جس میں تبرکات تھے. کہا فضا کہاں جا رہی ہو؟ ارے کہا نہیں. حسین نے یہ کہا کہ میری بہن نہ دیکھ نہیں پائے. ایک مرتبہ آگے بہن بیٹھ گئی، آگے جیسے بھائی کے پاس بیٹھی، ایک مرتبہ بھائی کو بہن نے دیکھا، بہن نے بھائی کو دیکھا اور جب دیکھا تو ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ حسین نے اپنا لباس نکالا، جگہ جگہ سے اسے چاک کرنا شروع کیا، جگہ جگہ سے چاک کرنا شروع کیا. جب چاک کرنے کا بھیا یہ کیوں، یہ لباس کیوں پہن رہے ہو؟ کہا اس لیے تاکہ میری میت پوریا نہ پڑی رہے. جب لوٹنے والے آئے تو میری میت کو کوئی ڈال نہیں بغیر کپڑے کے نہ کر دے. اس کے بعد شہزادہ ابو رضا رک کیا آنسو تھا روک کے سنے، اس لیے کہ آپ جس حسین کو مانتے ہیں کہ شام تو آپ سنیں. ایک مرتبہ جناب زینب نے کیا دیکھا کہ حسین نے وہ پٹکا نکالا جس کے لیے مشہور ہے کہ اس میں اتنے ہیرے اور جواہرات اور قیمتی وہ تھے کہ جس کی قیمت کوئی لگا نہیں سکتا تھا، آسان نہیں تھا. وہ پٹکا آپ نے مانگا، انگوٹھی پہنی، قیمتی سامان بدن پر سجانا شروع کیے. بہن نے پوچھا بھیا یہ کیوں؟ کہا کہ سخی کو لوٹنے آ رہا ہے. جو لوٹنے آئے وہ پھر خالی ہاتھ نہ جائے. اللہ اکبر. حسین کو جس کو دشمن کا اتنا خیال ہوگا وہ ہمیں کتنا چاہتا ہوگا. کہا جو آئے وہ لوٹ کے لے جائے. حسین تیار ہو گئے، شہزادے کے طریقے سے خیمے سے نکلنا چاہتے. ایک مرتبہ بیویوں نے کہا آقا آپ جا تو رہے ہیں لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ درمیان سے نکل جائے تاکہ ہم آپ کو جی بھر کے دیکھ لیں. ایک مرتبہ حسین بیویوں کے درمیان سے نکلے، بیویوں نے سر پیٹنا شروع کیا. حدیث کہتے کہ تھراتے ہوئے ہاتھوں پر امامے کو رکھ کر گج کی طرف سوئے یمین گردنیں اٹھائے اور اس کے بعد فرمایا کہ یا رب یہ سادات کا گھر تیرے حوالے، بچے ہیں کئی خستہ جگر تیرے حوالے، بیٹر سے بیمار پسر تیرے حوالے، عالم ہے کہ عمر بدلے گرفتار بلا ہوں، میں تیرے بھروسے پہلے چھوڑ چلا ہوں. یہ کہہ کہ حسین خیمے سے باہر نکلے. حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ نقاب پوش بیوی آئی اور آنے کے بعد رکعت پر پکڑ کے سوار کیا. حسین نکلنا چاہتے ہیں، نہیں حسین گھوڑے پر سوار ہو گئے، گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، گھوڑا آگے نہیں بڑھتا. آپ کہتے ہیں میرے نانا کے گھوڑے مجھے آخری منزل تک پہنچا دے اور اگر تیرا بھی کوئی حق ہو تو اسے مانگ لے.
اس لیے کہ حسین اب تو حسین تجھے زحمت نہ دے گا. ایک مرتبہ گھوڑے نے حسین کو دیکھا, زبان بے زبانی سے اپنے پیروں کی طرف دیکھا. اب تو حسین نے جھک کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ سینے پر سونے والی بچی صبح سے لپٹ کے فریاد کر رہے میرے بابا کے گھوڑے صبح سے جو گیا واپس نہ آیا. بچہ عباس میں واپس نہ آئے, بھیا یہ کر کے واپس نہ آئے. ارے کیا مجھے یقین کر دے گا میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ حسین نے مطلب گھوڑے سے اترے اور دو ملاقاتیں کروں, ایک سکینہ کی ملاقات اور ایک زینب کی ملاقات. جب زینب سے مل رہے تھے تو جناب زینب نے کہا بھیا صبح سے سب کو قربان کر دیا میں نے انہوں محمد کو قربان کر دیا, عباس جیسا بھائی قربان کر دیا, میں نے قاسم کو قربان کر دیا. کیا تمہارے دونوں بیٹھے ہوئے بھائی بہن, بھیا کیا تمہارے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ جناب زینب نے پوچھا پیار سے کہ بھیا یہ بتاؤ کہ تمہارے بچنے کی کوئی صورت ہے؟ کتابوں میں تو نہیں, شاید یہ بھی کہا کہ بھیا میں بھی شہید ہو جاؤں, کتابوں میں تو نہیں, لیکن تم تو بچ جاتے. حسین نے کہا ہاں بہن ایک صورت ہے, غور کیجئے کہ اب یا اسی لیے تاریخ میں ملتا ہے کہ شہادت حسینی سے پہلے زینب کو غش بغش آتے تھے. یہ شہادت حسینی کے بعد پھر کبھی مرتے دم تک زینب کو غش نہیں آیا تھا. اللہ اکبر. کہا بھیا ایک صورت ہے. کیا صورت ہے؟ اگر یزید کی بیعت کر لی جائے تو میری جان بچ جائے گی. جناب زینب کھڑے ہو بھیا خدا آپ ہی جائیے, جس ماں کے ہاتھ بیٹھے ہیں اسی ماں کی میں بھی بیٹھی ہوں, جس باپ کے ہاتھ بیٹھے میں بیٹھ جائیے, میں آپ کو سوال کروں گی اور میں آپ سے رکنے کے لیے نہ کہوں گی میرے بھائی اللہ کے لیے تم لوگوں نے حوالے کیا اللہ کے. جناب زینب ایک مرتبہ اس طریقے سے سوال کیا اور دوسرا موقع وہ تھا بچے نے کہا بابا جاتے ہیں دو خواہشیں, کہا اگر پانی مل جاتا تو سکینہ پانی پی لیتی اور ایک خواہش یہ ہے کہ میں تمہارے سینے پر سو جاتی. حسین جلدی ریت کے اوپر لیٹ گئے, سکینہ کو آخری مرتبہ اپنے کلیجے سے لگایا اور کہا پانی پینا چاہتی ہو؟ حسین نے ایک مرتبہ نیزہ زمین پہ مارا, پانی کا چشمہ ابلنا شروع کرا. سکینہ پی تو لوگی لیکن میری نانا کی عمر نہ بخشی جائے گی. بس سکینہ کی پیاس کی آخری منزل تھی, ہاتھوں سے کوزہ پھینک کے بلتی خیمے کے اندر نہیں. بابا خدا حافظ اب سکینہ شکایت کرتے رہے گی. پھر سلیم حسین کربلا کے میدان میں آئے. بس آپ زحمت تو ہے دیر ہو چکی ہے لیکن بس ایک گھنٹہ نہیں ہوا ہے, 5 منٹ اور کربلا کے میدان میں آئے. آنے کے بعد حسین نے کہا ایھا الناس خاموش ہو جاؤ. جیسے حسین نے کہا ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی, حسین علی اکبر کی بات کمزوری کی باتیں نہ کرو, عباس کی بات کمزوری کی باتیں نہ کرو, اور محمد کی بات کمزوری کی باتیں نہ کرو. جلدی سے یا بیعت کرو یا تمہارا سر قلم کرایا جاتا ہے. پورے لشکر سامنے کھڑا ہوا ہے تیار کہ حسین کا سر قلم کریں گے اور دربار یزید میں جا کے انعام لیں گے. جیسے پورا لشکر سامنے تھا حسین ایک مرتبہ آ گئے. آنے کے بعد کہا ابن زیاد لشکر کو خاموش کر دے, عمر ساتھ لشکر کو خاموش کر دے. جب کسی نے کوئی نہ سنا حسین نے ایک آواز بلند کی ایھا الناس, اے لوگوں. جیسے حسین کی آواز بلند ہوئی تاریخ بتاتی ہے کہ لشکر میں سناٹا چھا گیا. جس گھوڑے کا پیر جا اٹھا تو وہیں اٹھے گا اٹھا رہ گیا, جو جانور بول رہے تھے وہ خاموش ہو گئے. چاروں طرف سجدہ جاری تھا. حسین نے ایک مرتبہ خطبہ دیا, بہت طویل خطبہ ہے, اور اس بار خطبے میں کہا کہا ٹھیک ہے تم مسلمان نہیں بن سکتے, دیندار نہیں بن سکتے, ایک آزاد ضمیر انسان تو بن سکتے ہو. یہ پیغام کا آخری کائنات کو دیا جا رہا تھا کہ تم نے ایسے فاسق و فاجر کو بیعت کر رکھی ہے. دیکھو میرے قتل کے بعد بھی تم نہیں مار. امام نے فرمایا ایسے ذلیل ہو گئے قیامت تک ذلت تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتی. تم بہت میرے قتل سے بعد آ جاؤ. کیا میں فاطمہ کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں رسول کا نوازا نہیں ہوں؟ کیا میں مینا کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا میں مکے کا بیٹا؟ پورا خطبہ ہے. اس کے بعد کہا دیکھو یہ امامہ کس کا, لوگوں نے کہا رسول اللہ کا, یہ ابا کس کی, کہا رسول اللہ کی, یہ پٹا کس کا ہے, پورا اپنا تعارف کرا چکے. لیکن کوئی ایسا نے کہا نہیں حسین ہم تمہیں قتل کریں گے, بغض لابی, ہمیں تمہارے باپ سے بغض ہے. اللہ اکبر. پورا کہا یہ چکرا ہے خطبے کا کہ اگر تم نے ہمیں قتل کر دیا تو پھر ذلت تمہاری ایسی دامنگیر ہوگی کہ پھر ذلت سے چھٹکارا نہ پا سکو گے. جب حسین نے دیکھا کہ ہمیں کمزور سمجھ رہے, یہ ہمیں کمزور سمجھتے ہیں, جب حجت تمام کر چکے اور میرے ساتھ اب بھیج جس کو لڑنا وہ آ کے لڑے, میرے ساتھ بھیج جس کو لڑنا وہ آ کے لڑے. ایک ایک کر کے لوگ آتے رہے, بڑے بڑے بہادر آئے. تاریخ بتاتی ہے, تاریخ میں عدد موجود ہے. امام بڑی دیر تک بڑی شان سے جنگ کرتے رہے, بڑی شان سے جنگ کرتے رہے. اس لیے کہ یہ ملتا ہے کہ آپ کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے آئے ہیں تو چہرے پر ہراس نہیں تھا, معلوم ہو رہا تھا کوئی شہزادہ آ گیا ہے. معلوم کہ دن بھر مصیبتیں اٹھائی, چہرہ بالکل سرخ. ایسا تھا کہ انیس نے ایک شعر میں لکھ دیا کہ جس وقت آپ خیمے سے وہاں انیس کہتے ہیں کہ گھوڑے کو اڑاتے ہوئے یوں آتے ہیں رنگ میں جس طرح کوئی سیر کو جاتا ہے جمع. اس شان سے لوگ قتل ہوتے رہے. جب اس نے دیکھا کہ سارے بہادر ختم ہو جائیں گے ان پر سب مل کے حملہ کر دو, سب مل کے پورے لشکر نے مل کے حسین پر حملہ کیا. تاریخ میں یہ فقرے موجود ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے جنگ کی ہے کہ لشکر کے درمیان میں پورا گھوڑا لے کے آپ چلے جاتے تھے, اور اس کے بعد کتنے لوگ تو گھوڑے سے گر کے مر رہے تھے. نہ میمنے کا پتہ تھا, نہ میسرے کا پتہ تھا, نہ قلب لشکر کا پتہ تھا. دشمنان
مخالفین اہل بیت نے لکھا، دشمنی میں استعمال کر لکھا ہے کہ بعد میں عمر صاحب نے لشکر میں کمی محسوس کی، اللہ اکبر، اور اس جوش کے عالم میں بھی، یہ سب کتنے تاریخ کے باقاعدہ کہ اس جوش کے عالم میں بھی، جس کو لوگ کہتے ہیں اس عالم میں امام حسین صاحب علیہ السلام کی تلوار اگر کسی کمزور اور ناتواں کے سر پہ آتی تھی تو آپ ہٹا لیتے تھے، تلوار ہمیشہ اس کے سر پر پڑتی تھی کہ جس کو عرب میں اپنی بہادری اور شجاعت کے اوپر ناز ہوا کرتا تھا، ناز ہوا کرتا تھا۔ جب یہ عالم ہو گیا، آپ سنتے نا کوفے کے، آپ جو کربلا گئے، کوفہ کتنی دور ہے وہاں سے، کوفے کی جب دیواروں سے فوجیں ٹکرانے لگی اور فوجوں میں کمی محسوس ہونے لگی، سب نے کہا، اب ہمارے ساتھ کہتا تھا جاؤ مقابلہ کرو، تو سب کو معلوم ہوتا ہے کہ علی خیبر میں لڑ رہے ہیں، ہم علی کو بھول جائیں گے، جاؤ، فوج ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ کون اب حسین کے سامنے جائے، اسی لیے کہ جب آپ گھوڑے سے گر گئے ہیں، اس وقت بھی کسی میں ہمت نہیں تھی کہ آپ کے قریب جاتا، یہ عالم تھا، آپ گھوڑے سے گر گئے، کسی میں ہمت نہیں تھی، لوگ کام کے پیچھے ہٹ جاتے، کتنا غیر مسلموں کو رقم دی گئی کہ تم جا کے اس زخمی کا سر قلم کر کے لے آؤ، فوج کوئی گزرتے ہوئے عیسائی اور لوگوں کو کہ تم جاؤ وہاں سے لے کے آؤ، میں آگے پڑھوں، اس طریقے سے آپ جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ گھوڑا ایک جگہ رکا آگے، کیا دیکھا کہ جوان بیٹی کی لاش پڑی ہوئی تھی، گود میں اٹھا کے مطلب کیا کہ بیٹا علی اکبر، اگر تم ہوتے تو بابا کی جنگ کو دیکھتے تو تمہارا باپ کیسے جہاد کر رہا، ایک مطلب جب فرات کے کنارے گئے تو جانے کے بعد کیا دیکھا کہ بھائی کا بھیا عباس اگر تم ہوتے تو یہ دیکھتے کہ تمہارا بھائی کس طریقے سے میدان جہاد کے اندر جو ہم دکھا رہے ہیں، بھیا تم ہوتے تو دیکھتے۔ ہر ایک سو ستوانیس کہتے ہیں کہ پہلے حبیب ابن مذاہب کے پاس آئے، 53 برس کے دوست کو سردرد دل سنائے، لاشیں گلے سے اون محمد کے پھر لگائے، آنسو بہت سے قاسم نوشا پر بہائے، روئے ہر ایک کے جسد پاش پاش پر، پھر آ کے گر پڑے علی اکبر کی لاش پر۔ ہر ایک روشن اب حسین اس منزل میں تھے کہ سب نے یہ تسلیم کر لیا کہ حسین طاقتور ہے، جو میں نے کہا تھا، اب کا اس کے علاوہ ان کے سامنے تم اکڑ کے نہیں آ سکتے، اب ایک ہی صورت ہے کہ ان کو قسم دی جائے۔ اب سب نے قسمیں دینا شروع کی، قسمیں دینا شروع کی، اے حسین تمہیں فاطمہ زہرا کی قسم تلوار روک لو، تمہیں علی مرتضیٰ کی قسم تلوار روک لو، تمہیں پروردگار کی قسم تلوار روک لو، جد کی قسم ہم تمہارے مقابلے کی تاب نہیں رکھتے ہیں۔ حسین نے ایک مرتبہ گھوڑے کو پیچھے کیا، نیام میں ایک مرتبہ تلوار رکھی، تلوار رکھی۔ اللہ نے حیرت اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سنسناتے ہوئے تیر جب آئے تو حسین نے پھر اپنی اعجاز امامت کا اظہار کیا کہ اس وقت سارے تیر جو تھے وہ چاروں طرف حسین کے حلقہ کیے ہوئے کھڑے ہوئے تھے کہ اگر آپ کا حکم نہیں ہوگا تو آپ کے بدن کے قریب نہیں آ سکتے۔ حسین نے ایک مرتبہ حکم امام دیا، کہیں نہیں، تو اپنا کام کرو، میں اپنا حکم امام اٹھائے لیتا ہوں۔ بس ادھر حکم امام اٹھا، سارے تیر حسین کے بدن میں پیوست ہوئے۔ اب حسین ایک مرتبہ گھوڑے پر جھومنے لگے، کبھی دائیں گرنا چاہتے ہیں، ایسا لگتا ہے حسین بائیں چلے جاتے ہیں، جب بائیں گرنا چاہتے ہیں ایسا لگتا ہے دائیں چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس عالم میں جو حسین گھوڑے کو پکڑے ہوئے بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی عزم و ہمت کا تمام علماء اخلاقیات نے اس پر کتابیں لکھی ہیں حسین کے اوپر کہ کس طریقے سے آپ جنگ کر رہے تھے، گھوڑے کے اوپر لگام پکڑے اسی شان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی درمیان کے تین تیر ایسے تھے جو عجیب غضب کے تھے، ایک تیر آ کے آپ کے حلقوں میں مبارک پہ لگا، آپ نے اسے کھینچ کے پھینکا، حسین ایک مطلب نڈھال ہو گئے۔ دوسرا تیر آ کے آپ کے قلب پہ لگا، نبی ملعون کا شیر کا تیر، حسین اسے پوچھ سے نکال کے پھینکا۔ لیکن تیسری اس درمیان میں آپ کے امامہ کھل گیا، آپ امامے کے پیش کو باندھ رہے تھے کہ بس یہ آخری تیر ایک مرتبہ آپ کے پیشانی مبارک پر لگا۔ اب حسین گھوڑے پر نہ سمجھ سکے، ایک مرتبہ زمین کربلا کے اوپر آ گئے، آواز دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا۔ اب اس کے بعد شہادت بیان کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں ہے، لیکن ایک بہن تھی ایک مرتبہ جلدی سے چلے جانے کی آپ آئی، اے ساتھ صحابی کے بیٹے تو یہ دیکھ رہا ہے کہ ان کا رسول کا نماز ذبح ہو رہا ہے، ارے کیا دیکھ رہا ہے؟ لیکن حسین آخرت میں یہی کہتے تھے اگر پانی مل جاتا تو بچ نہ جاتا، گلا آرام سے کٹ جاتا۔ اللہ اکبر۔ علامہ جعفر شستری یہ لکھتے ہیں کہ حسین کا عالم یہ تھا کہ پیاس کی بنا پر بار بار جب دانتوں کے درمیان میں زبان کو چباتے تھے تو زبان اتنی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی کہ آگ کے دینے مبارک سے خون نکلنے لگا تھا۔ اللہ اکبر۔ لیکن ایک مرتبہ شیو سے پوچھا گیا، اے شیو کے بتائیں کہ تو خنجر چلا رہا تھا پیاسے گلے پر تو حسین کدھر دیکھ رہے تھے؟ ایک مرتبہ شیو نے کہا کہ جب خنجر چل رہا تھا میں نے تین آواز سنی، حسین فرات کر اٹھ کے آواز دیتے تھے عباس، اے عباس، اے عباس۔ اس پیاس کے عالم تھے، سوکھا گلا حسین کا کٹ گیا۔ اس لیے جب ایک مرتبہ گھوڑے نے دیکھا کہ حسین دنیا سے جا چکے، سر کٹ چکا، ایک مرتبہ اپنی پیشانی پر رگڑنا شروع کیا، خون لگا کے ایک مرتبہ خیمے کی طرف دوڑا، غلیمہ غلیمہ، ارے حسین شہید کر دیے گئے۔ چھوٹی سی بچی گھبرا کے شاہد کا بابا آ گیا، جیسے خیمے کا پردہ اٹھایا کیا دیکھا؟ باغیں کٹی ہوئی ہیں، زمین ڈھلی ہوئی ہے۔ سکینہ نے ایک ہی فکرہ پوچھا، اے میرے بابا کا گھوڑا اتنا بتا، یہ نہیں پوچھا کہ واپس نہیں لایا، یہ بتا کہ میرا بابا جب ذبح کیا جا رہا تھا
بعض زہر کی گرمی اتنی ہوتی ہے کہ آدمی زہر کھاتا ہے تو پانی پہلے مانگتا ہے، کہ جب ہمارے امام پانی مانگتے تھے پانی تو سامنے آتا تھا لیکن اسے بار بار اپنے دہن مبارک سے ائمہ ہٹا دیا کرتے تھے. کیوں؟ کہ مجھے جلد مظلوم کی پیاس یاد آ رہی ہے. تابوت لائے ماتم حسین. یا حسین 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 مومنین، کل شام 6 بجے بعد قبل نماز مغرب میں ایام اعزا کی آخری مجلس منعقد ہوگی کل شام 6 بجے، جس سے مولانا فاروق علی تعالی حسینی صاحب خطاب فرمائیں گے. اس الوداعی مجلس میں تمام مومنین سے شرکت کی درخواست ہے. کل یہ مجلس انشاءاللہ شام 6 بجے منعقد ہوگی. ماتم حسین. بابا سکینہ چلارن کو بار سکینہ چلارن کو تیرا بابا سکینہ چلارن کو تیرا چلارن کو تیرا بابا سکینہ چلارن کو تیرا بابا سکینہ نہ اکبر ہے نہ عباس دلاور نہ ہے نہ محمد اور ناصور سارے مختل ہوں میں تنہا سکینہ چلارن کو تیرا بابا سکینہ چلارن کو تیرا بابا سکینہ چچا جو ناز اٹھاتا تھا تمہارے وہ جا کر سو گیا دریا کنارے تجھے اب چھوڑ کر تنہا سکینہ چلارن کو تیرا بابا سکینہ چلارن کو تیرا بابا سکینہ ستمگر آئیں گے خیمے جلانے چلیں گے تجھ پہ بیٹی تازیانے ملے گا یوں تجھے پرسا سکینہ چلارن کو تیرا بابا سکینہ چلارن کو تیرا بابا سکینہ کوئی اب تجھ کو بہلائے تو کیسے میری بیٹی کو نیند آئے تو کیسے نہ ہوگا اب میرا سینہ سکینہ
چلارن کو تیرا بابا سکینہ، چلارن کو تیرا بابا سکینہ، میں واقف ہوں تو کھائے گی تماچے، تیرے رخسار ہو جائیں گے نیلے، دلاسا کون اب دے گا سکینہ، چلارن کو تیرا بابا سکینہ، چلارن کو تیرا بابا سکینہ، ستم ظالم بہت ڈالیں گے بی بی، پلٹ کر ہم ناب آئیں گے بی بی، صدا ہم کو ناب دینا سکینہ، چلارن کو تیرا بابا سکینہ، چلارن کو تیرا بابا سکینہ، یتیمی تازیانوں کی اذیت، مصیبت کا سفر ہر پل قیامت، یہ سب حج ہے تجھے سہنا سکینہ، چلارن کو تیرا بابا سکینہ، چلارن کو تیرا بابا سکینہ، تیرے کانوں سے چھن جائیں گے گوہر، بہت رلوائیں گے تجھ کو ستمگر، مسلسل صبر ہے کرنا سکینہ، چلارن کو تیرا بابا سکینہ، چلارن کو تیرا بابا سکینہ، رہے گی ہم سفر تک نہ دہانی، نہ دے پایا تجھے ایک بوند پانی، تیرا بابا ہے شرمندہ سکینہ، چلارن کو تیرا بابا سکینہ، چلارن کو تیرا بابا سکینہ، خیموں میں رشید اس وقت محشر، سکینہ سے یہی کہتے تھے سرور، خدا حافظ میری دکھیا سکینہ، چلارن کو تیرا بابا سکینہ، چلارن کو تیرا بابا سکینہ، سلام علیک یا سلام علیک، شبیر و شفق سلام یا سلام علیک، سکینہ سلام یا سلام علیک، بکل سلام یا سلام علیک، مجاہد سلام یا سلام علیک، قمر سلام یا سلام علیک، دلاور سلام یا سلام علیک، شیوں کے مولا سلام یا سلام علیک، سلام علیک یا سلام علیک، السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم امیر المومنین و سید المسیحیین، السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سید النساء العالمین، خصوصاً سید ابوالفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم یا سادات موادی جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، سلطان الحسن یا علی موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا شریف القرآن، السلام علیکم امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین اعلان سماعت فرمائیں، کل 8 ربیع الاول کو نماز مغربین سے قبل شام 6 بجے الوداعی مجلس منعقد ہوگی۔ ٹھیک شام 6 بجے یہ مجلس منعقد ہوگی۔
तमाम मोमिनीन से शिरकत की दरख्वास्त है। और 9 रबीउल अव्वल वेडनेसडे ईद ज़हरा के सिलसिले में जश्न ख़वातीन में 7:30 बजे शब मुनक़िद होगा। और यहाँ वेडनेसडे को ईद ज़हरा के सिलसिले में जश्न बाद नमाज मगरिबैन 8:30 बजे मुनक़िद होगा। वेडनेसडे को परसों जश्न ईद ज़हरा का जश्न यहाँ पर 8:30 बजे मुनक़िद होगा, जिससे जनाब अल्लामा जावेद आबदी साहब खिताब फरमाएंगे। इस जश्न से खिताब फरमाने के लिए आप खुसूसी तौर पर यहाँ रुके हैं। मोमिनीन से शिरकत की दरख्वास्त है। भाई कैसे है भाई? एक साल बाद 2 साल बाद फैमिली मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। चला खराब नहीं हुआ या कुछ नहीं हो सकता। अगर लगाना तो लोग कहेंगे तो फ्रेंड किया है, मैं लगाऊंगा नाराज है क्या बात है जवानी इतना ही फर्क पूरी जगह हम आते चुपचाप चले जाते ले जा इसको भाई ले जा। आज मैं से बात कर कसम से बोल रहा है, बोला मेरा अगर सगा भाई होता ना मैं इसको भेज चुका हूँ, लेकिन ऐसा हो रहा है। और अभी ले ले तुमने सोचा तो अपना नवे समझा इसको यार, तो समझा मेरी बात समझा, थोड़ा तू भी समझा, थोड़ा मैं समझा।